بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی شیخ، مرشد، بزرگ یا والدین کے ادب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں قیام کرنا، تو کیا یہ اس کا کھڑا ہونا، قیام کرنا از روئے شرع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہم یوٹیوب میں دیکھیں تو بہت سارے اس حوالے سے آپ کو ویوز ملیں گے، اور ان میں سے ایک ویو یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہوتا ہے تو یہ قیام کرنا، یہ کھڑا ہونا از روئے شرع ناجائز اور شرک ہے۔ اور اس کی بنیاد وہ یہ بناتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں قیام بھی ہے، لہٰذا جب یہ عبادت کے لیے قیام خاص ہو گیا، یعنی اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہونا اللہ کے حضور خاص ہو گیا، تو اب اور کسی کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا جو ہے یہ شرک ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر یہ نقطہ نگاہ لیں جو کہ جہالت پر مبنی ہے، تعصب پر مبنی ہے، تو پھر بندہ مومن کی زندگی تو اجیرن بن جائے گی۔ اگر کھڑا ہونا نماز میں ہے تو قعود بیٹھنا نہیں ہے نماز میں، اس کیفیت کو آپ کہاں رکھیں گے پھر آپ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ عبادت میں قیام کرنا ہے اس لیے یہ قیام کرنا بھی جو ہے وہ ناجائز اور شرک ہے، تو بیٹھنے کی صورت آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور یہاں پہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے ہو کر اور سراپا ادب بن کر بیٹھ کر اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور یاد کی بات آئی ہے، تو یہاں اس آیت کریمہ میں 3 حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیام کا بھی ذکر کیا گیا، کھڑے ہو کر بھی وہ ذکر کرتے ہیں، قعوداً بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وعلی جنوبہم پر اگر لیٹتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تب بھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کے اس نقطہ نگاہ کو لیا جائے تو پھر تو لیٹ کر جو ہے وہ ذکر کرنا یا اللہ کی یاد کرنا بھی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ دین کو ہمیں قرآن و سنت سے سمجھنا چاہیے، اور جب ہم قرآن و سنت سے سمجھیں گے تو ساری خلش جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ جو ہے وہ نقل کروں گا، یہ طویل موضوع ہے لیکن اتنا آج کے لیے کافی ہے کہ قیام کرنا، اس کی بہت زیادہ صورتیں ہیں، اور احادیث میں باقاعدہ ان صورتوں کو نقل کیا گیا ہے، اور قیام کرنا جو ہے یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب اس میں قیام استقبال بھی آ جاتا ہے، قیام محبت بھی آ جاتا ہے، اور دیگر اقسام بھی آ جاتی ہیں، لیکن آج میں صرف ان 2 صورتوں پہ جو ہے وہ اپنے دلائل کو نقل کروں گا۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی رہنما آ رہا ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی قوم کا بڑا آدمی ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، وہ آتا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دیں اور اس پہ عمل کرنا یہ بھی سنت ہے، حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں یہ بھی سنت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قیام استقبال ہے اس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد شکنی کی، وعدے کو توڑا، تو ان کو سزا دینی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سزا دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو ان کے کہنے پہ، بنو قریظہ کے کہنے پہ
ان کے حلیف قبیلہ اوس کے سردار کو بنایا گیا، اور سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دراز گوش پر سوار ہو کر آئے، یعنی گدھے پر سوار ہو کے آپ تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں مسجد کے قریب پہنچے دیکھا تو ارشاد فرمایا قال للانصار قوموا الی سیدکم او خیرکم۔ حضور نے انصار قبیلے سے ارشاد فرمایا قبیلے والو تم اپنے سردار یا اپنے سے بہتر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو الفاظ کے ساتھ اس قبیلہ انصار کو کھڑے ہونے کے لیے کہا کہ اس کا استقبال کرو، اپنے رہنما کا استقبال کرو، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا؟ سیدکم، جو تمہارا سردار ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہارا رہنما ہے، اور خیرکم، یا تم میں سے جو بہتر ہے وہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اب یہاں پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اس لیے کھڑے ہوئے، لیکن ان کے اس اعتراض کو اگر ہم متن حدیث پہ جو ہے وہ جانچیں تو ان کا یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ اگر بیمار تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 آدمیوں کو کہتے تھے کہ یہ بیمار ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن پورا قبیلہ انصار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو تم میں بہتر ہے تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ اگر آپ کسی رہنما، لیڈر، شیخ، مرشد، استاد کے لیے اس کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اسی طرح اگر والدین کے لیے آپ قیام کرتے ہیں محبت کے ساتھ، یا آپ کا شیخ اور مرشد آ جاتا ہے محبت کے لیے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو یہ کھڑا ہونا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آپ تشریف لے کے جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر کو وہاں بٹھاتے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا استقبال فرماتے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے کے جاتے تو سیدہ کائنات کا بھی یہی عمل تھا، سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے ابا جان کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بوسہ دیتی، اور جس جگہ پہ سیدہ کائنات تشریف فرما ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بٹھاتی۔ تو یہاں سیدہ کائنات کا عمل بھی دیکھ لے کہ وہ اپنے والد گرامی کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ناجائز یا نعوذ باللہ من ذالک شرک ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو تعلیم دے دیتے کہ ایسا نہ کرو۔ تو یہ قیام، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ کس کے لیے تھا؟ محبت کے لیے تھا، اسے قیام محبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنہ و آزمائش سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔